نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں صورتیں مسلمان جماعت کے لیے جنگی قوانین کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں، اور ان کا پریکٹیکل سب سے پہلے غزوہ بدر کی صورت میں ہوا ہے۔ جس قانون پر عمل نہ ہو وہ قانون محض فضا کی ہوا کی چیز ہوتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس لیے قانون در حقیقت اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں سب سے پہلا اور بنیادی قانون جو ذکر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو میدان کو چھوڑ کر بھاگنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اب ڈٹ کر پوری جواں مردی اور ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس موقع پر جان بچانے کے لیے خاص طور پر میدان کو چھوڑنا یہ صرف اس شخص کی جان نہیں بچے گی بلکہ پوری قوم کو وہ خطرے میں ڈال دے گا، پوری فوج کا مورال گرا دے گا، اور وہ مصیبت پوری قوم کو، پوری فوج کو بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے کوئی فرد بھی جان اس کی چاہے چلی جائے لیکن وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ اس کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا کہ جنگ کے دوران کوئی شخص، کوئی فوجی محض اپنی جان کو بچانے کے لیے میدان چھوڑ دے۔ اور دوسرا قانون یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی لیڈرشپ کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری، یعنی نظم و ضبط، ڈسپلن کو قائم رکھنا، یہ جنگی امور میں سے اہم ترین قانون اور اصول ہے۔ بغیر ڈسپلن اور نظم و ضبط کے اپنی بالائی نظم اور بالائی لیڈرشپ کی اطاعت کے کوئی فوج کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں وہی فوجیں جنگ جیتتی ہیں جن کے اندر زیادہ سے زیادہ ڈسپلن ہوتا ہے، اور یہ اصول قرآن نے سب سے پہلے مسلمانوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے، مسلمان جماعت کے لیڈر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، جو اللہ کی طرف سے رہنمائی لیتے ہیں، اللہ کی ہدایات اور قوانین اپنے ماننے والوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ڈسپلن یہی ہوتا ہے کہ اپنے بالائی نظم کی انسان مکمل اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے۔ تو فرمایا ان کی بات مانو، جو بھی وہ آرڈر دیں، جو بھی حکم دیں اس کے سامنے سر خم تسلیم کر دو، اور ایسا نہ کرو کہ باوجود اس بات کو سمجھ لینے کے، قانون کو تم نے سمجھ لیا، اس کی اہمیت کو جان لیا، لیکن سمجھ لینے کے باوجود، عقل اور فہم و بصیرت میں ایک بات آنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرو۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور ایسے نہ ہو کہ تم اس سے پیٹھ پھیرو، اس سے منہ موڑو، باوجود اس کے کہ تم اس کو سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، تم اس اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کو سمجھ رہے ہو کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کتنا ضروری ہے، یہاں کتنا نظم و ضبط اور ڈسپلن کو قائم رکھنا ضروری ہے، لیکن پھر بھی تم اس سے منہ موڑو عملاً۔
اور یہی آج سب سے بڑی خرابی ہے مسلمان کی کہ انہوں نے اللہ کے ان قوانین کو، قرآن کو سننا محض اتنا سمجھ لیا ہے کہ اس کے حروف پر مشتمل، یعنی قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے کانوں میں چلے جائیں تو ہم نے قرآن کو سن لیا۔ حالانکہ یہ سننا نہیں ہے، سننا اصل کیا ہے کہ انسان اس کے مطابق عمل کرے۔ عمل اس کے مطابق نہیں ہے، محض سر دھن لینے کا نام تو سننا نہیں ہوتا۔ قرآن نے اسی لیے آگے کیا فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے زبان سے تو کہا کہ ہم نے سمعنا، سن لیا، ہم نے بات سن لی، سمجھ لی، لیکن وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی سننا عمل کا سننا ہے اور وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی طرح، اس سے مراد یا تو کفار مکہ ہیں کہ کفار مکہ بھی بات سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، لیکن اس پر عمل کرنے کے نظریے سے نہیں، مذاق اڑانے کے نظریے سے، ہاں بھائی ہم نے سن لیا ہے، جو تم کہہ رہے ہو ہم نے سن لیا۔ تو ایک محض سننا نہ سننا ایک جیسا ہے جب اس پر عمل نہیں ہوا، یا دوسرا اس سے مراد خود مدینہ منورہ کے وہ یہود ہیں، وہ منافق ہیں کہ جو اپنی کتاب بھی سنتے تھے، تورات کو پڑھتے بھی تھے، لیکن محض پڑھنا رہ گیا تھا، سننا رہ گیا تھا، اس پر عمل نہ دارت، عمل اس کے خلاف تھا۔ گزشتہ صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اہل کتاب کے ان واقعات و احوال کو بیان کیے ہے۔ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کا واقعہ بڑی تفصیل سے گزرا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہدایت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، قوم اس کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ سبت، یوم السبت میں انہوں نے کیسے تعویلیں کر کے اللہ کے قانون سے منہ موڑا، اور اسی طرح دیگر کتنے مواقع ایسے آئے کہ پیغمبر ایک بات کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ایسے تم نہ بنو، تم بھی ان لوگوں کی طرح کا کردار مت ادا کرو کہ تم کہو تو یوں کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن عمل اس کے بارے مطابق نہیں ہے، اس پر عمل کرتے نہیں ہو۔ ان شر الدواب، قرآن نے آگے بڑے سخت جملے کہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو در حقیقت سمجھ اور عقل سے کام نہیں لیتے، اور سمجھ کر اور عقل سے کام لے کر پھر اس پر عمل نہیں خاص طور پر کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو زمین پہ چلنے والے جس قدر بھی کیڑے مکوڑے ہوں، چوپائے ہوں، جس قدر بھی جانور ہیں زمین میں چلنے والے، دواب ہیں، ان میں سے بدترین انسان بھی زمین میں چلنے والا ایک جانور ہے، لیکن اس کو اللہ نے عقل و بصیرت کے ذریعے سے باقی جانوروں اور حیوانوں سے امتیاز بخشا ہے، تو بدترین وہ انسان ہے۔ الصم البکم الذین لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، لا یعقلون، سمجھ اور بصیرت سے کام نہیں لیتے، بدترین وہ لوگ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ آپ ذرا غور کریں، قرآن ہر جگہ پر، ہر آیت میں انسانی عقل کو، انسانی شعور اور بصیرت کو جھنجھوڑتا ہے، اور عقل و حواس سے تعطل اختیار کرنا، اس کو قرآن مجید جو ہے بدترین عمل قرار دے رہا ہے کہ یہ بدترین چوپایا اور جانور ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتا۔ تو قرآن کی تعلیم در حقیقت سرتا پاؤں مکمل یہ عقل و بصیرت پیدا کرنے والی تعلیم ہے، شعور بڑھانے والی تعلیم ہے۔ آج مسلمان بے شعورا ہو گیا، جذباتی ہو گیا، عقل سے کام ہی نہیں لیتا، بس جذباتی جس نے نعرہ دے دیا اسی کے پیچھے دوڑ لگا لیتے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات ذکر کی جاتی ہیں تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے بن کے ان پر گر نہیں پڑتے کہ ٹھیک ہے، بلکہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچ و بچار سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو جب اللہ کی آیات محض ایسے سننا ہی کافی نہیں ہے، اس میں غور و فکر، عقل اور تدبر سے کام لینا ضروری ہے، تو عام کسی لیڈر یا کسی کی بات سن کر محض اس کو جذباتی انداز میں مان لینا، اس کی کہاں اجازت ہوگی؟
آج سب سے بڑی گمراہی اور خرابی یہی ہے کہ لوگ سوال اٹھاتے ہی نہیں ہیں، لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، بس جہاں کسی کی عقیدت ہے بس اس عقیدت میں وہ چاہے کتنا ہی بڑا جرم کرتا چلا جائے، وہ اندھا بنا ہوا ہے، اس کا لیڈر زندہ باد ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ لگائے چلا جا رہا ہے، کوئی بھی ہو۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کی آیات بھی بے عقلی سے سننا، ان کو نہ سمجھنا اور پھر ان کے مطابق سمجھ کر عمل نہیں کر رہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی ہے، عقل میں آ گئی ہے، لیکن پھر اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تو پھر اس سے بدتر لوگ کون ہوں گے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کامیابی کس میں ہے، کس کے اندر ان کے لیے بہترین زندگی ہے، کون سا راستہ ان کی ترقی کا ہے، نجات کا ہے، اس کو سمجھ کر پھر اس کو اختیار نہ کریں۔ فرمایا ایسے بدترین لوگ ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، ایسے لوگ وہی ہوتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ لوگ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، انہوں نے شر اور برائی کا راستہ اختیار کر کر کے ان کے اندر خیر کو قبول کرنے یا سمجھنے کی جو صلاحیت تھی اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ انسانی عقل و بصیرت کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کا بھی ایک زمان اور وقت ہوتا ہے۔ انسان جب اس کی وہ صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، بوڑھا ہو گیا، اب بوڑھے کو کتنی بات سمجھائیں گے، اسے سمجھ نہیں آئے گی، وہ پختگی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جی۔ اسی طرح جو انسان کے رویے اور عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں ان کا تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی جب ابتدائی زمانہ ہوتا ہے، بچپنا ہے یا جوانی ہے، وہ مانند اس شاخ کے ہے جو انتہائی نرم و نازک ہے، اس کو جس طرح موڑو گے تو مڑ جائے گی، اور جب وہ پختہ ہو جاتی ہے، ٹہنی نہیں ایک ٹہن بن جاتا ہے، ایک تنا بن جاتا ہے، تو اب اس کو کاٹنا ہی پڑے گا، اس کو موڑنے سے وہ مڑے گی نہیں۔ اسی طرح انسان مسلسل اپنی صلاحیتوں کو جب منفی استعمال کرتا رہتا ہے اور وہ منفی چیزیں ہی اس کی ایسی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں کہ ان کو اب بدلنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ان میں کوئی خیر اور بھلائی جانتا کہ اب ان میں کوئی خیر موجود ہے، ان میں کوئی بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کو قرآن کی یہ عبرت آموز قوانین اور باتیں ان کو سمجھا بھی دیتا، سنا بھی دیتا، لیکن انہوں نے تو اپنی صلاحیتیں ضائع اور برباد کر دی ہیں ان کافروں نے جی۔ ان مکہ کے چودھریوں اور وڈیروں نے، ابو جہل اینڈ کمپنی اور یہ سارے منافق عبداللہ بن ابی جیسے لوگ، ان کے اندر اب خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ اور وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان کو زبردستی سنوا بھی دے تو قرآن کہہ لَتَوَلَّوْا، وہ یقیناً پھر بھی منہ موڑیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، کیونکہ وہ انہوں نے اپنی عادت اور رویہ ہی اعراض کا بنا لیا ہے، ہر خیر سے منہ موڑنا، ہر اچھی بات کو نظر انداز کرنا، اس پہ غور و فکر نہ کرنا، یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں جو بنیادی قانون سمجھایا ہے وہ ہے نظم و ضبط، ڈسپلن، یعنی اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ اور مسلمان جماعت کے سب سے بڑے امیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضور کی اطاعت کرنا مسلمان جماعت پر لازم ہے۔ جتنی اطاعت ہوگی، جتنا نظم ہوگا، جتنی فرما برداری ہوگی، اتنی کامیابی ہوگی۔ اور اگر فرما برداری نہیں ہے، بات تو سن لی ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی ہم نے بات سن لی ہے، لیکن عمل اس کے مطابق کر نہیں رہے ہیں، اس کے مطابق غور و فکر نہیں کر رہے کہ ہمارے لیے اس میں کتنی کامیابی کے راز مضمر ہیں، پھر کیا نتیجہ نکلے گا سوائے بربادی کے، سوائے ابتری کے، سوائے تباہی و بربادی کے، اور کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا۔ تو قرآن نے یہاں صرف اس نظم و ضبط یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہی ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کی بڑی مختصر اور جامع انداز میں اس کی اہمیت کو بھی واضح کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو عقل و بصیرت سے سنتے نہیں ہیں یا ان پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں۔ ایسے لوگ در حقیقت وہی ہیں جو وہ معرضون ہیں، حقائق سے، سچائی سے پھرے ہوئے ہیں، اس کو قبول نہ کرنے کی عادت بنا چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر کوئی خیر باقی نہیں، وہ تو بدترین دواب ہیں، جانور ہیں، وہ تو بہرے گنگا، جیسا قرآن نے دوسری جگہ میں فرمایا نا کہ
بہرا گونگا جو ہوتا ہے جانور، اس کو آواز دیتے رہو تو اس کو کیا پتا کہ مجھے کیا بات، کیوں کون آواز دے رہا ہے، کون بلا رہا ہے، نہ وہ سن رہا ہے نہ وہ دیکھ رہا ہے، اس تک تو آواز بھی صحیح نہیں پہنچتی، تو اس کو جو چاہے کہتے رہو، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہی حال ان انسانوں کا ہوتا ہے کہ جو انسان حقائق کو نظر انداز کرنے کی عادت اور رویہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔